بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات، مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی سماجی سیاسی تنظیمات کے عظیم کارکنوں، رہنماؤں، پاکستان عوامی تحریک کے مرکزی صدر جناب ڈاکٹر رفیق احمد عباسی صاحب، پاکستان عوامی تحریک فرانس کے صدر جناب عالم محمد اسلم صاحب، اور آج کتنے ان گنت نام دیے گئے ہیں جن ساتھیوں نے اس کارواں کا حصہ بننے کا اعلان کیا ہے. کلیشی، درانسی، وہ پتہ نہیں کتنے ایسے نام ہیں جو شاید میرے لیے نئے ہیں. آپ سب کو آج کے اس عظیم اجتماع پر مبارکباد پیش کرنا مقصود ہے. اور جو ساتھی ابھی تک گو کی تقویت کا شکار ہیں، کسی تجربے کا شکار ہیں کہ شاید یہ قافلہ اپنی منزل کو نہیں پہنچے گا، ان کے لیے ایک پیغام ہے کہ انشاءاللہ یہ قافلہ بغیر کسی رکاوٹ کے اپنی منزل تک پہنچے گا. کسی کو کوئی شک شبہ نہیں ہونا چاہیے. کرائسس کا شکار یونان، اٹلی، پرتگال اور اسپین ہے، لیکن تالیاں اس حال میں آج بہت کم بچی ہیں. مجھے نہیں پتا آپ زیادہ امیر ہیں یا آپ بھی کرائسس کا شکار ہیں، کم از کم تالیاں تو دل سے جانی چاہیے. ہم آج کس لیے اس کارواں کا حصہ بنے ہیں؟ ہماری تو زندگیاں سہل اور آسان ہیں. کم و بیش ہر مہینے سینکڑوں ہزاروں یورو کماتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بیچتے ہیں. ہمیں کیا مصیبت پڑی ہے کہ پولیس کی ماریں کھائیں، ننگے آسمان اور بارش کے نیچے کھڑے ہوں، اپنی حلال کی کمائی خرچ کریں، پڑھے جیلیں، اور پھر اس عظیم شخصیت کو کیا پڑی ہے اگر آپ صرف مادہ پرستی کی نگاہ سے دیکھیں کہ وہ اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر ان 62 برس میں 70 دن تک ایک چھوٹے سے کنٹینر میں کمرے میں قید و بند رہے. کس لیے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ لوگ جو اس عظیم ملک پاکستان میں بستے ہیں ان کا مقدر بدلنے کے لیے. اور اس سے بڑا کوئی حال نہیں ہے. ہم اس آزاد معاشرے میں رہتے ہیں، سکون سے جیتے ہیں، آرام سے سوتے ہیں، چین سے اٹھتے ہیں. ہمیں تعلیم کی سہولتیں میسر ہیں، ہمیں صحت کی سہولتیں میسر ہیں، اور کام نہ ہو تو سماج میں ملتا ہے. لیکن آپ نے اس سماج کا دیکھیں، اس معاشرے کا دیکھیں جہاں غریب 2 وقت کی روٹی کے لیے خون بیچتا ہے، غریب کی بیٹی روٹی کے لیے عزت بیچتی ہے. ہمارے لیے یہ شرم کا مقام ہے کہ ہم آج بھی خاموشی کو اپنا ذریعہ بنائے رکھیں، خاموشی کی چادر اوڑھے رکھیں. یہ وقت ہے، اٹھنا ہے اور بغیر رکے اپنے عظیم وطن کے عظیم لوگوں کو آج پھر اسی طرح ایک تحریک کا مسافر بنانا ہے جس طرح 1947 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا تھا. وہ لوگ اس وقت بھی نابلد تھے، اس کی شخصیت سے ناآشنا تھے. کٹ ملا اس وقت بھی طے کیا کرتے تھے کہ یہ کلین شیخ بابو کیا کرے گا، اسے تو ہندی، سندھی، پنجابی، بلوچی کوئی نہیں آتی. لیکن آپ نے دیکھا وہ ان پڑھ لوگ ایک عزم اور یقین کے ساتھ جو اس کے کاغذوں میں جاتے تھے. انہیں اس بات کا یقین تھا کہ جو کچھ کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے. ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے. قائد کی موت کے بعد ہمارے رہبر رازدان بن گئے اور انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. جس کو جہاں موقع ملا، جس شہر میں موقع ملا، اس نے اس ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا. وہ عظیم مملکت پاکستان جس میں چاروں موسم ہیں، دریا بہتے ہیں، زیر زمین پتہ نہیں کتنے اربوں خربوں کے خزانے مدفون ہیں. لیکن آج کیا ہے؟ کوئی ملک اگر ہمدردی کی نیت سے پاکستان میں کوئی منصوبہ شروع کرنا چاہتا ہے تو یہ بیڑیے پوچھتے ہیں ہمارا حصہ کیا ہوگا. اگر آپ حصہ دینے میں راضی ہیں تو آپ کچھ کر سکتے ہیں، ورنہ آپ کے پاؤں وہاں جا سکتے. چاہے آپ پاکستان میں پیدا ہوئے ہوں یا پاکستان سے بعد کا کوئی سرمایہ دار پاکستان میں سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہو. آج سے ماحول میں کوئی ملک، کوئی معاشرہ ترقی کر سکتا ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے.
ہمیں اس ملک کے مقدر کو بدلنا ہے، اور وہ وعدے جو آئین پاکستان کی روح سے ریاست پاکستان کے اپنے شہریوں کے ساتھ ہیں، انہیں مفت تعلیم، مفت صحت، انہیں تحفظ کی ضمانت، روزگار اور چھت۔ اس سے پہلے بہت سارے وعدے کیے گئے۔ 1973 میں پاکستان کو ایک آئین بھی دیا گیا جو آج بھی ایک غلاف میں لپٹا ہوا ہے، لیکن ڈاکٹر طارق پادری کے احتجاج سے پہلے کیا کبھی کسی مالک ادارے نے کہا تھا کہ پاکستان کا کوئی آئین ہے؟ صرف جب کوئی صدر یا وزیر اعظم حلف اٹھاتا تھا تو وہ رسماً اس کتاب کو پڑھا سکتا تھا۔ کبھی کسی نے پڑھ کے بتایا کہ اس کا آرٹیکل 1 سے 40 تک پاکستان کے شہریوں کے ساتھ کیا کیا وعدے کرتا ہے، ریاست کی کیا ذمہ داریاں ہیں، کبھی کسی نے نہیں بتایا۔ آج وقت پیچھے مڑ کے دیکھنے کا نہیں ہے، آج وقت آگے کر کے دیکھنے کا ہے، اور اس قافلے کا حصہ بن کے اس ملک کو جس کا نام پاکستان ہے، صحیح معنوں میں ایک فلاحی اسلامی جمہوری ریاست بنانا ہے۔ ہمارے مقدر سے ہم وہاں سے نکل آئے، آج پاکستان سے نکلنا بہت مشکل ہے، افغانستان تک کا ویزا نہیں ملتا۔ کتنے لوگ پاکستان سے باہر آئیں گے؟ پاکستان کی آبادی جس رفتار سے بڑھ رہی ہے، اس سے بڑا خطرہ اور کوئی نہیں ہے۔ اس ملک کے لوگوں کو چین سے جینا، عزت و وقار کے ساتھ جینا فراہم کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ جو اس ملک کے مالک بنے بیٹھے ہیں۔ لیکن کون سے ایسے رہنما گزرے ہیں 1971 کے بعد جنہوں نے کبھی یہ سوچا ہو؟ کبھی کسی نے ایسی سوچ کی ہوگی، لیکن حقیقی معنوں میں جمہور کے ساتھ ظلم اور جبر کیا گیا ہے، جمہور کو اس کے حقوق نہیں دیے گئے۔ آج یہ لڑائی اٹھی ہے تو ہمیں اس قافلے کا تن من دھن سے ساتھی بن کے آگے جانا ہے اور اپنے حقوق ان ظالموں اور لوگوں سے چھین لینے ہیں۔ ہمیں رکنا نہیں ہے۔ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں اور ڈاکٹر طارق پادری کے پیشی چنگے کو لے ملکی نے بغیر مارے سارے لوگ عزت کر دے سکتے اے ہم کا سازش پائے گئے بڑا گلا کام، اور جنہیں ہم گند کہتے ہیں اس گند کو صاف کرنے کے لیے کوئی اگر ایک موقع ہے اس کا ساتھ نہیں دیتے، اور اگر ہم تنوں کا ساتھ دیتے ہیں اس کا مطلب ہم سب کر رہے ہیں، تو پھر ذمہ دار کون ہے؟ سیاست کو جو مدینہ کی اور ریاست کو جو مدینہ کی، اس کے لیے پیسہ کو بالکل اتنا ہے۔ ایک بات بالکل بڑا